استاد کا کیا کردار ہونا چاہیے کہ اس کا کام صرف پڑھانا ہے کہ یہاں کے نیشنل بلڈنگ میں پروفیسر کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ حافظ صاحب، آپ کا بہت ہی عمدہ یہ سوال ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دراصل ایک چینج آف مائنڈ سیٹ اس کے لیے ریکوائرڈ ہے۔ میں ذاتی طور پہ جب بطور سائنٹسٹ، بطور استاد اپنے ادارے میں آیا تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی یونیورسٹی پروفیسر، میں اب کالج پروفیسر ذرا ڈیفرنٹ پروفیسر ہوتے ہیں، اسکول کے ٹیچر ایک ڈیفرنٹ سٹائل ہے، جو یونیورسٹی کے پروفیسرز ہوتے ہیں ان کو میرے خیال میں 4 پہلوؤں پہ اپنی کارکردگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ نمبر 1، وہ استاد ہیں تو جو نالج ان کے پاس ہے ان کے طلباء میں ایک صحیح شکل میں پہنچنا چاہیے۔ یعنی ہم سب لوگ کسی بھی معاشرے کا جب حصہ ہوتے ہیں، اصل مقصد معاشرے میں گروتھ، ڈیولپمنٹ ہوتا ہے۔ دنیا کے تمام معاشرے، جو کل جنگلوں کا انسان تھا وہ آج اتنے ایڈوانس معاشرہ بنا ہے، یہ ان لوگوں کی مستقل کوشش کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو پروفیسر کا بھی یا ہر آدمی کا، کوئی مزدور ہے، اس کا ایک معاشرے کی گروتھ میں ایک حصہ ہے۔ اگر آپ ایک اچھے مزدور ہیں اور بہت اچھا اینٹ لگانا جانتے ہیں تو آپ دراصل ایک اچھی بلڈنگ جتنی بھی نظر آ رہی ہیں اس میں آپ کا ایک کردار ہے۔ اس طرح پروفیسر کا ایک بڑا امپورٹنٹ کردار ہوتا ہے معاشرے کی ترقی میں، اور وہ سبجیکٹ وائز آپ اپنے سبجیکٹ میں کیسے آپ معاشرے تک اس کا فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یہی میرا جو اصل ہے۔ ہم صرف کتابیں یاد کر کے سنانے والے اگر آدمی ہیں تو یہ ہمارا مقصد نہیں تھا۔ یہ ہمیں سمجھنا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے جو ہمارے اساتذہ بھی نہیں سمجھتے اور معاشرہ بھی نہیں سمجھتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں نے سمجھا آ کے کہ بطور پروفیسر مجھے 4 پہلوؤں میں کام کرنا ہوگا۔ 1، تعلیم و تعلم، یعنی مجھے پڑھنا اور پڑھانا ہے۔ دوسرا، تحقیق، ریسرچ، کہ مجھے کسی ایک موضوع کا جو کہ ہمارے ملک کا کوئی مسئلہ ہے اس کو حل کرنا ہے۔ تیسرا، میرے نالج سے کوئی جو معاشرے میں یا انڈسٹری میں، چونکہ میں ایک ویٹنری سائنس ہے یعنی لائف سٹاک انڈسٹری سے وابستہ ہوں، تو انڈسٹری میں کیا امپرومنٹ لا سکتا ہوں، یعنی میرا معاشرے میں بزنسز پہ اوپر یعنی لوگوں تک اس فائدہ کیسے پہنچ سکتا ہے میرے علم کا۔ اور تیسرا جو پہلو تھا وہ یہ تھا کہ قومی سطح پہ، نیشنل سطح پہ جو پالیسی میکنگ ہے اس میں میرے نالج کی بیس پہ کیسے درستگی آ سکتی ہے۔ رائٹ، یہ میں سمجھتا تھا کہ بطور پروفیسر ہمیں انہیں 4 پہلوؤں پہ ہمیں کام کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے آپ کو اداروں میں بند نہیں کرنا چاہیے، اور اسی ماڈل کے اوپر آج دنیا میں پروفیسر کام کرتا ہے۔ آج سے 40-50 سال پہلے گورے پروفیسر بھی اس بات کو نہیں سمجھتے تھے، وہ آتے تھے پڑھاتے تھے، لیکن MIT جیسے انسٹیٹیوٹ نے یہ کانسیپٹ کریٹ کیا کہ اگر پروفیسر کا نالج مارکیٹ میں اپلائی نہیں ہو رہا، اس کے نالج سے مارکیٹ میں یا انڈسٹری میں یا معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، کوئی اضافہ نہیں ہو رہا، کوئی بہتری نہیں آ رہی، تو پروفیسر کے نالج کا فائدہ نہیں۔ تو ان 4 پہلوؤں کو جب میں نے اپنے پیش نظر رکھا تو میں نے اپنے لیے ایک ڈیزائن کیا ماڈل، اور اس کے اوپر الحمدللہ میں کارفرما رہا، اور اس میں نے اپنے حصے کی کنٹریبیوشن کی۔ جیسے کہ میں 2 یا 4 موضوعات جو کہ یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں اپنے طلباء کے ساتھ، تو اس میں انہیں اپنے سبجیکٹ سے، اپنے پریکٹیکل نالج سے، اپنے پریگمیٹک اپروچ سے میں ان کے اندر جو حقیقی مسائل حل کرنے کا جو ہے وہ طریقہ سکھاتا ہوں۔ یہ میرا ایک پہلو ہے، وہ ایک تعلیم و تعلم کا عمل ہے جو کہ اس کا بنیادی کردار تھا ایز اے پروفیسر۔ دوسرا جو بڑا اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ تحقیق۔ آج پھر ہم نے ایک موضوع چنا، اور اس کے اوپر ہم نے پچھلے 10-15 سال، جو کہ میں 13 میں پاکستان میں آیا تھا، 11 سال ہو چکے ہیں مجھے ایز اے PhD کام کرتے ہوئے، تو ہم نے کچھ موضوعات پہ کام شروع کیا۔ اس پہ میں نے الحمدللہ آج کی ڈیٹ میں پاکستان کے لیے ایک بڑی کنٹریبیوشن کر چکا ہوں، جو ہم ابھی وی آر آن آور وے ٹو پریزنٹ اٹ۔ جب میں پاکستان آیا تو میرا ایک خواب تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے ملک کی گروتھ میں کیسے دیکھتا ہوں کہ ہماری اکانومی میں دیکھیں، کہتے ہیں وہ کسی کا مشہور جملہ ہے کہ 5 رکن اسلام دے تے 6واں رکن ٹک، 6واں نہ ہوئے پورا تے 5 جاندے مک۔ سارے اخلاقیات، سارے مذہب خراب ہو جاتے ہیں جب آپ کے پاس گھر میں بھوک پڑی ہو۔ تو کسی بھی معاشرے میں اکانومی جنریٹ کرنا آپ کی ایک انتہائی، آپ نے پیسہ جمع کرنا گناہ ہے لیکن جنریٹ کرنا ثواب ہے۔ آپ نے اپنے لیے نہیں، معاشرے کی گروتھ کے لیے۔ تو یہ 2 ڈیفرنٹ کانسیپٹ ہیں جو ہمیں سمجھنا ہے۔ تو میں سمجھتا تھا کہ پاکستانی معاشرے میں بطور ویٹنری پروفیشنل اور بطور مائکرو بایولوجسٹ میں کیسے اس کی اکانومی کو کر سکتا ہوں، اپنا حصہ ڈال سکتا ہوں۔ اس میں جو اگر آج بھی آپ نے پاکستان کی اکانومی کو درست کرنا ہے
تو آپ کو سب سے پہلے ایک لسٹ تیار کرنی ہوگی کہ آپ کیا امپورٹ کرتے ہیں. آپ کو اپنی ساری امپورٹ لسٹ اپنے سامنے رکھنی ہوگی. آپ جتنی چیزیں امپورٹ کرتے ہیں اس سبجیکٹ کے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں, اسے کہیں بھائی ہمیں اس کا مسئلہ نکال کے دو کہ ہم نے یہاں لوکل پروڈیوس کرنا ہے, ہم نے امپورٹ نہیں کرنا. جب آپ کا امپورٹ بل کم ہوتا جائے گا تو آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہوگا, آپ کے ڈالر کی قیمت نہیں بڑھے گی, کیونکہ جب آپ کو 300 روپے کی چیز خریدنی ہو اور 100 روپے جیب میں ہو تو آپ کو 300 روپے چھاپنا پڑے تو آپ کا روپے کی ویلیو نیچے آ جاتی ہے. تو واحد حل کسی ملک کو بچانے کا یہ ہے کہ آپ کو اپنی امپورٹ کم کرنی ہے اور ایکسپورٹ انکریز کرنی ہے. یہ میں نے سمجھا کہ اب میں اپنے سبجیکٹ کے ساتھ اس مین فلسفی کو کیسے پورا کر سکتا ہوں. تقریباً 94 ملین یعنی سمجھ لیں کہ 10 کروڑ گائے بھینس ہے, اور ہر سال آپ 4 ارب سے زیادہ 4 بلین سے زیادہ مرغی پالتے ہیں, کیونکہ آپ نے 25 کروڑ لوگوں کو روٹی کھلانی ہے, آپ نے فوڈ سیکیورٹی کو انشور کرنا ہے. اس سب جانوروں کو جب آپ رکھتے ہیں تو بیماریاں بھی آتی ہیں. ان بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے آپ کو مختلف بیماریوں کی ویکسینز چاہیے. ہم یہ ویکسینز جب امپورٹ کرتے ہیں میرے حساب سے تو ہم دراصل ایک بہت بڑی چنک آف اماؤنٹ ڈالر کی شکل میں پے کرتے ہیں ویکسین کے لیے. تو وہ شاید آئل کے مقابلے میں یا پتی کے مقابلے میں چائے کے مقابلے میں شاید بہت تھوڑا ہے, لیکن میرے سبجیکٹ سے چونکہ وہ جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ میرے علم کی توہین ہے کہ مجھے ایک چیز جو بنانی آتی ہے وہ کیوں میں باہر سے منگواؤں. تو یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ میری معاشرے میں یہ ذمہ داری تھی, اس پہ پھر میں نے کام شروع کیا. مثلا ایک بیماری ہے جو کہ جانوروں میں آتی ہے, اسے ہم سالمونیلا کہتے ہیں. تو سالمونیلا کی ویکسینز پہ میں نے ریسرچ شروع کی کہ ہم اسے کیسے پاکستان میں بنا سکتے ہیں. تو اس میں سے جو ویکسین بڑی امپورٹنٹ ویکسین تھی وہ تھی لائیو ویکسین, یعنی کہ جو ویکسین ایک طریقہ کہ آپ نے یہاں کا لوکل جراثیم پکڑا, اسے آپ نے مار دیا کہ خاص کیمیکل کے ساتھ, اور اس کے اندر آپ نے آئل مکس کر کے ایک ویکسین بنا لی, جسے کلڈ ویکسین کہتے ہیں. اس کا بھی رول ہے, یہ ہم نے پچھلے 10 سال میں کچھ بنانا سیکھا پاکستان میں. لیکن جو لائیو ویکسین ہے یہ پاکستان میں نہیں بنتی تھی. تو اس کے اوپر میں نے اپنا پچھلے 10 سالوں میں مستقل ٹیم ڈیولپ کی, ہم نے وہ تحقیق کی. ہم اب کیا کرتے ہیں کہ بیکٹیریا کے جراثیم, اپنا لوکل جراثیم پکڑتے ہیں, اس کے جین میں سے بیماری پیدا کرنے والے جینز کو نکال دیتے ہیں, پھر وہ پورا جراثیم جو ہے وہ ویکسین بن جاتا ہے. اس ویکسین کو یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. I think we are the first lab in Pakistan who have developed this technology, invented this technology, not invented in right term کیونکہ دنیا میں چونکہ ایک ٹیکنالوجی موجود تھی, لیکن ہم نے اپنے لوکل پروڈکٹ کے اوپر اس کو لگایا ہے اور الحمدللہ ہم کامیاب ہوئے. تو یہ دوسرا بڑا پہلو ہے میں سمجھتا ہوں تحقیق کی مد میں جو میں نے اپنا فرض ادا کیا, جو میں سمجھتا تھا کہ میں اس سوسائٹی میں ساری امیگریشنز جو آپ کہہ رہے تھے ڈالر والر جب چھوڑ کے آیا تھا تو میں کیا دے کے جاؤں گا. دیکھیے میری ایک بات ہر آدمی کو سمجھنا چاہیے, وہ معاشرے کبھی کامیاب نہیں ہوتے جن معاشرے میں آدمی سمجھے کہ میں نے لینا کیا ہے. ہمیشہ وہ معاشرے کنفرم آپ گرو کرتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے معاشرے کے لوگ کہتے ہیں میں نے دینا کیا ہے اس کو. جب ہم لینے کے مزاج میں, ہر آدمی لینے کے مزاج میں آئے گا تو معاشرہ سکڑ جائے گا, کمزور پڑ جائے گا. کسی بھی برتن میں سے جب سارے نکالنے والے ہوں گے تو خالی ہو جائے گا, جب سارے ڈالنے والے ہوں گے تو برتن بھر جائے گا. جب میں آیا تھا تو میرا نظریہ تھا کہ میں نے ملک میں انڈسٹری کھڑی کرنی ہے. میں سمجھتا ہوں ایسی 20-30 پروڈکٹ اگر ہم ڈیولپ کرتے ہیں تو ہم کسی بھی انویسٹر کو کہتے ہیں کہ وہ فیکٹری بنائے, اور یہ بنائے ہم اس کی پوری اکنامیکل فیزیبلٹی بتائیں گے کہ وہ کبھی بھی وہ اس کا ریٹرن آن انویسٹمنٹ, میرا خیال میں اگر آپ کے 20-25 کروڑ کے ساتھ ویکسین پروڈکشن یونٹ لگتا ہے تو 2 یا 3 سال بعد آپ کے پیسے پورے ہو جائیں گے, اور اس کے بعد منافع ہی منافع ہے. تو اور 2 فائدے ہوئے, ایک تو ایک پورا بزنس کھڑا ہوا. جب وہ بزنس کھڑا ہوگا تو آپ نے جن بچوں کو پڑھا رہے ہیں, میرا دکھ کیا تھا, آپ ڈگریاں دے رہے ہیں, ان ڈگریوں کے بچوں کو لگانا کہاں ہے. آپ نے سوچا آپ کو اس پیرل جس سبجیکٹ پہ آپ پڑھا رہے ہیں اس کے پیرل آپ کو ایک انڈسٹری کھڑی کرنی چاہیے ایز اے پروفیسر. یہ آپ کا ایز اے ادارہ آپ کو کرنا چاہیے. ایک طرف آپ کو اس سبجیکٹ پہ انڈسٹری کھڑی کرنی چاہیے, دوسری طرف آپ کو اپنی ڈگری کا نمبر طے کرنا چاہیے کہ کتنے بچے میں نے پروڈیوس کرنے ہیں تاکہ وہ اس انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ کو پورا کر سکے. تو بہرحال الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم نے ایک انڈسٹری کے لیے ایک بنیادیں فراہم کر رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ میرا جو ٹارگٹ ہے کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انویسٹرز کو لے کے ابھی میرے بہت سارے انویسٹمنٹ کے پرسپیکٹو میں لوگوں سے بات ہو رہی ہے کہ میں تو اپنی سائنٹیفک پروڈکٹس ان کو دوں گا اور وہ اسے ایز اے بزنس جو ہے وہ یہاں چلائیں.